الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سامعین کرام اور میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ اس کے متعلق مجھے آپ حضرات کی خدمت میں تاریخی باتیں کچھ عرض کرنی ہیں تاکہ ہمیں تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو جب انگریزوں نے تخت دار پر چڑھانے کے لیے بلایا اور مولانا حسین احمد مدنی نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو انگریز جج نے معلوم کیا کہ بتاؤ کیا تمہارا یہی فتویٰ ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی نے انگریز کو خطاب کر کے یہ اشعار پڑھے تھے: کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ شجر آزادی کو خون دے کے سینچا، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا، پھل اس کو پکنے کے آئے ہوئے ہیں۔ کہ یہ ہندوستان کیسا آزاد ہوا اور ہندوستان کے آزاد کرنے میں ہمارے علماء کا کیا کردار رہا اور ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی ہے، یہ تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے۔ میں بہت مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں پوری تاریخ کا خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات میری بات کو توجہ سے سنیں اور اپنے سینوں پر ان تاریخ کی باتوں کو یاد کریں اور محفوظ کریں کہ موٹے موٹے باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ہندوستان کے اندر 1601 سے پہلے اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، لیکن 1601 میں جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا، اس وقت ہندوستان کے اندر جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، اور 1608 میں برطانیہ سے ایسٹ کمپنی کے نام سے ایک تجارتی وفد ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے حکومت وقت سے درخواست کی کہ آپ ہمارا تعاون کریں، آپ ہماری مدد کریں کہ ہم ہندوستان کے معاشی کو مستحکم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں کا مال برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے اور وہاں کا پیسہ ہم یہاں لگائیں گے۔ لیکن وہ بادشاہ انگریزوں کی ان شاطرانہ اور ان کی مکر اور ان کے فریب دہی کو سمجھ نہ سکا۔ بادشاہ نے انگریزوں کا تعاون کیا، یہاں تک کہ ایک ایک انگریز کو 500 مربع زمین کا مالک بنا دیا اور یہ کہا کہ یہاں سے یہاں تک تیری حکومت ہے اور یہاں سے یہاں تک تیری حکومت ہے، یہاں تک کہ 1 صدی کے بعد 1701 میں انگریز ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر اپنا قبضہ کر چکا ہے، اپنی حکومت قائم کر چکا ہے، اور 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ پیدا ہوئے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں شاہ ولی اللہ کا مختصر انداز میں تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ شاہ ولی اللہ کون شخص ہے۔ شاہ ولی اللہ سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں منظم طور پر درس حدیث شروع کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے ہندوستان کے اندر درس حدیث کسی نے بھی شروع نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ نے مکہ مکرمہ کے ایک عالم شیخ ابو طاہر مدنی سے درس حدیث شروع کیا اور حدیث پڑھ کر ہندوستان کے اندر آئے اور پھر ہندوستان کے اندر
درس حدیث شروع کیا اور قرآن و حدیث کے علوم پھیلائے، اور ایک تفسیر قرآن کریم کی لکھی فارسی میں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے قرآن کریم کی ایک تفسیر عزیزی لکھی ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے دونوں بیٹے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے ترجمے اردو میں کیے ہیں، اور آج جتنے بھی بر صغیر میں قرآن کریم کے اردو تراجم پڑھے جاتے ہیں، ان تمام ترجموں کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے ان دونوں بیٹوں کے ترجمے پر ہی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن و حدیث کے علوم کو کیوں پھیلایا؟ آپ حضرات میری بات کو توجہ سے سننا۔ شاہ ولی اللہ جانتے تھے اور شاہ ولی اللہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن و حدیث کے علوم کو نہ پھیلایا جائے تو یہ انگریز اپنی حکومت کو پھیلاتا رہے گا، انگریز کی حکومت مستحکم ہوتی رہے گی، انگریز اس ملک پر قبضہ کرتا رہے گا۔ اور شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی ہے۔ علماء جانتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں اتنی عظیم المرتبت کتاب شاہ ولی اللہ سے پہلے کسی نے نہیں لکھی، اور فقیہ العصر محقق دورہ شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری اس کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ لکھی ہے، جو کہ ہمارے مشفق ہے، ہمارے محسن ہے، ہمارے مربی ہے، ہمارے استاذ محترم ہے۔ مفتی سعید صاحب سے پہلے حجت اللہ البالغہ کی شرح کسی نے نہیں لکھی، اور شاہ ولی اللہ سے پہلے حجت اللہ بالغہ جیسی کتاب کسی نے نہیں لکھی۔ پھر شاہ ولی اللہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کو لے کر اسلام کے معاشی نظام کو پیش کیا، قرآن کریم کی آیات کو لے کر اسلام کے اقتصادی نظام کو پیش کیا، طرز معاشت اور طلب معاشی کا فلسفہ پیش کیا، اور اسلام کے روشنی میں معاشی کا طریقہ بتایا۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور تفہیمات الہیہ اور فیوض حرمین اور دیگر کتابیں ان کے علوم و افکار کا جاگتا ثبوت ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ہندوستان کے اندر کیا کام کیا ہے اور کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد 1739 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ پیدا ہوئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اسلامی قلعوں کو مسمار کر کے اس پر تسلیث عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ میدان جہاد میں کود پڑے، اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبے پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ میرے دوستو، اور 1740 میں انگریز ہندوستان کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر قابض ہو گیا ہے۔ 4 بڑے بڑے صوبوں پر اس نے اپنا تسلط جما لیا ہے۔ اس کے بعد 1757 میں جنگ پلاسی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ پلاسی ایک گاؤں ہے جو متحدہ بنگال دارالحکومت سے 30 میل کے فاصلے پر ہے، اور مغربی بنگال موجودہ دارالحکومت سے 150 میل کے فاصلے پر ایک دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ اس وقت بہار، بنگال اور اڑیسہ کے نواب سراج الدولہ حاکم تھے، لیکن انگریز قوم بہت شاطر اور بہت چالاک اور بہت ہوشیار تھی۔ وہ نواب سراج الدولہ کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی تھی، لہذا انگریزوں نے اپنی فوج کو لے کر، جس میں 2500 افراد ہندوستانی تھے، میدان پلاسی میں پہنچ گئے۔ نواب سراج الدولہ اپنی 50,000 فوج کو لے کر، جس میں 35,000 پیدل چلنے والے اور 15,000 گھوڑوں پر سوار ہونے والے افراد موجود تھے، جب یہ میدان پلاسی میں پہنچے اور جنگ ہوئی تو نواب سراج الدولہ کو شکست حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کا کمانڈر میر جعفر اپنی ڈویژن کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جا ملا ہے،
اس نے فوج کے ساتھ غداری کی ہے، اور ادھر سے آسمان سے برسنے والی تیز بارش نے نواب سراج الدولہ کی توپوں کو ناکارہ کر دیا ہے۔ پھر نواب سراج الدولہ کی مسخ شدہ لاش کو نمائش کے لیے مرشد آباد میں لائی گئی، اور 6 دن کے بعد میر جعفر بہار، بنگال، اڑیسہ کا نواب بن بیٹھا۔ اس غداری کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک سیاہ باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نواب سراج الدولہ کو فتح حاصل نہیں ہوئی، لیکن نواب سراج الدولہ نے اپنے عزم، اپنے حوصلہ، اپنی قوت، اپنی بہادری کا ہندوستان کے اندر اور تاریخ کے اندر ایک ایسا اثر چھوڑا ہے، اپنی ایک ایسی داستان چھوڑی ہے جس کو تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھی گئی ہے، اور لکھی جا رہی ہے، اور لکھی جاتی رہے گی۔ اور اس کے بعد 1752 میں سلطان ٹیپو فوجوں کو لے کر مورنجہ قدم علاقے میں آیا، اور اس نے انگریز کی فوج کو مقابلے کی دعوت دی، لیکن انگریز قوم بہت ہوشیار تھی۔ اس نے یہ خیال کیا اور یہ سمجھا کہ ہم سلطان ٹیپو کی فوج کو یا سلطان ٹیپو کی اس جماعت کو اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے، لہذا انگریزوں نے سلطان ٹیپو کی فوج کے کمانڈر میر صادق کو 900 مربع زمین کا لالچ دے کر خرید لیا۔ لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے ہندوستان کی تعلیم میں، آج ہمارے ہندوستان کی یونیورسٹی اور کالجوں میں آج سلطان ٹیپو کی مکمل تاریخ ہمیں نہیں پڑھائی جاتی۔ آج جو کتابوں میں سلطان ٹیپو کی تصاویر ہمارے سامنے دکھائی جاتی ہے، یا جو ان کی تصاویر چھپائی جاتی ہے، وہ حقیقت میں سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو نے کبھی بھی اپنی زندگی میں داڑھی پر اس طرح نہیں پھرایا، سلطان ٹیپو نے کبھی بھی اپنی زندگی میں داڑھی نہیں مڈائی، بلکہ سلطان ٹیپو سنت کا پابند تھا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اپنے وقت کا قطب تھا، اپنے وقت کا تہجد گزار تھا، اپنے وقت کا عبادت گزار تھا۔ سلطان ٹیپو کے وہ خطوط پڑھے جو اس نے سید احمد شہید کو لکھے۔ اس نے یہ لکھے کہ میں بر صغیر میں انگریز کو ختم کر کے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، اور اسلامی حکومت کا فلسفہ سب سے پہلے بر صغیر میں ٹیپو سلطان نے قائم کیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان ٹیپو کتنا نیک اور کتنا بزرگ اور کتنا ولی آدمی تھا، کہ سلطان ٹیپو نے میسور میں جامع مسجد تعمیر کرائی، اور جامع مسجد تعمیر کرانے کے بعد اس نے یہ شرط لگائی کہ اس میں سب سے پہلی نماز وہ عالم پڑھائے جس کی نماز 5 ایک ساتھ قضا نہ ہوئی ہو، جس کی 5 نمازیں اکٹھی قضا نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد، جس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ علماء اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد 5 نمازیں اس کی اکٹھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تمام علماء کھڑے رہے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ پھر خود سلطان ٹیپو آگے بڑھا اور کہا میں یہ بات کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج میرے سامنے مجبوری ہے، جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں کبھی اکٹھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے ولی تھے، اور کتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ لیکن آج ہم ان کی تاریخ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں اور ہمیں آج یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ 1757 سے جنگ آزادی شروع ہوئی ہے، اور سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو اور بہت سے بڑے بڑے اکابر نے اس قربانی کا حصہ بنے ہیں اور اس آزادی کا حصہ بنے ہیں۔ میں بیچ میں بہت الفاظ ختم کر رہا ہوں، موٹی موٹی بات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی کہ جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برق لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی آزادی کی خاطر میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ 1799 میں بہا کر شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پنجاب سرحد کا بادشاہ راجہ رنجیت
سینگ کو بنایا گیا اور اس نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس نے مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، مسجدوں میں جانوروں کو باندھا گیا، گھوڑوں کو باندھا گیا۔ لیکن جب اس کی خبر سید احمد شہید کو معلوم ہوئی تو سید احمد شہید 750 مجاہدوں اور 10,000 مریدوں کو لے کر روانہ ہوئے، اور اس سے پہلے شاہ اسماعیل شہید کو بھیجا تھا۔ انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ رانجھا رنجیت سنگھ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہیمانہ ظلم اور سلوک کر رہا ہے، اور مسجدوں کو استبل بنایا گیا ہے۔ سید احمد شہید در خیبر اور در جولان سے ہوتے ہوئے پشاور پہنچے اور پشاور پر حملہ کیا۔ پہلے حملے میں ہی پشاور کو فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد شاہ اسماعیل شہید نے پشاور کے چوک پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج سے پشاور میں جوا بند ہے، شراب بند اور زنا بند، ظلم و تشدد بند، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، شراب نہیں پی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا اس کے بعد سید احمد شہید پشاور کو فتح کرنے کے بعد شنکیاری کو فتح کیا، اس کے بعد اطمان زئی کو فتح کیا، اس کے بعد اکیوڑے کو فتح کیا۔ اکیوڑے کو فتح کرنے کے بعد راجہ رنجیت سنگھ کا ایک قاصد آیا اور اس نے کہا، شاہ جی آپ نے جتنے علاقہ فتح کر لیا، آپ اتنے علاقے میں حکومت کرے لیکن آپ آگے نہ بڑھے۔ تو شاہ جی نے بڑی عجیب بات کہی کہ میں اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی حکومت کے لیے یا اپنی ملک گیر کے لیے یا اپنے وطن کی صدارت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، بلکہ مسلمان قوم کو تمہارے ظلم و تشدد سے، تمہارے بہیمانہ قتل سے نجات دلانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، میرے جسم ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمہارا یہ سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہے گا تو میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ سوچئے، سید احمد شہید کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بلکہ سید احمد شہید بہت بڑے آدمی تھے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں اپنے مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں، شاہ ولی اللہ کے بعد ہندوستان میں اتنا بڑا شخص کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جس کے ہاتھ پر 40,000 غیر مسلموں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، اور 30 لاکھ مسلمانوں نے جس کا ہاتھ پر بیعت کی ہو، اور اتنا بڑا استاذ جن کے شاگرد کی کتاب تقویت الایمان پڑھ کر 3 لاکھ غیر مسلموں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ آپ سوچئے کتنے بڑے انسان ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے ولی ہیں اور کتنے بڑے استاذ ہیں۔ بلکہ ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس مجلس میں یہ ہوتے تھے، چاہے ان کے سامنے 10 لاکھ کا مجمع ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، تو جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور جو شرابی ہوتے تھے، جوا کھیلنے والے ہوتے تھے، وہ توبہ کر لیتے تھے۔ آپ سوچئے کتنے بڑے انسان تھے۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ میں بیچ میں بہت باتیں چھوڑ رہا ہوں، صرف موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی 2 لڑائیاں ہیں۔ ایک 1857 کی جنگ آزادی ہے، جس کی قیادت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے رکھی ہے، اور دوسری تحریک ریشمی رومال کی تحریک ہے، جس کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے، 2 محاذ بنائے گئے۔ ایک محاذ امبالے پر تھا، جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی۔ ایک محاذ شاملی پر تھا، جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے پاس تھی۔ علماء نے لڑائیاں لڑی، منجنیق استعمال ہوئی، گولیاں چلی، علماء شہید ہوئے، حضرت مولانا ضامن شہید ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، لیکن وسائل کی قلت کی بنا پر اور چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے
1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، لیکن آزادی کا جو جذبہ اندر ہی اندر بھڑک رہا تھا، آزادی کی جو آگ اندر اندر سلگ رہی تھی، وہ جذبہ کم نہیں ہوا، وہ آگ نہیں بجھی۔ 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی، انگریز وائسرائے برطانیہ نے ہندوستان کے لوگوں سے، ہندوستان کے اپنے وزراء سے، ہندوستان کے اپنے مشیروں سے معلوم کیا کہ بتاؤ تم 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر کیسے حکومت کر سکتے ہو؟ تو ڈاکٹر ولیم جو ہندوستان کے سب سے بڑے سیاستدانوں میں سے تھا، اس نے جو رپورٹ دی میں اس کا الفاظ آپ کو سناتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بہت زیادہ بیدار ہے، ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا اس وقت تک تم ہندوستان پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ لہذا انگریزوں نے 1861 میں ہندوستان کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے ہیں، اور 1864 سے لے کر 1867 تک ان تین سالوں میں 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا ہے۔ انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ تھامسن کہتا ہے علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے اوپر سے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا تھا۔ تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد تھامسن لکھتا ہے جب اس کے بعد میں اپنے خیمے دلی میں پہنچا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں، اور میرے سامنے 40 علماء کو لایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے اور ان علماء کو آگ پر ڈال دیا گیا، اور میرے سامنے 40 علماء کو اور لایا گیا اور ان سے یہ کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے ورنہ ہم تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کریں گے جو ان کے ساتھ کیا ہے۔ تھامسن لکھتا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پہلے والے علماء کو بھی آگ پر پکا دیا گیا ہے، بعد والے علماء کو بھی آگ پر پکا دیا گیا ہے، لیکن کسی بھی عالم نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کسی بھی عالم نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ میرے دوستو آج بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو یوں کہتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں فلاں کی کوشش ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں فلاں کی جد و جہد ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں فلاں کی محنت ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو آج اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ نہیں، اپنے اکابر کی تاریخ کا پتہ نہیں، کہ اگر ہندوستان کا آزاد کرانے میں انہی لوگوں کا کردار ہے جن کا تم نام لیتے ہو، اگر ہندوستان کا آزاد کرانے میں انہی لوگوں کا نام آتا ہے جن کا تم نام لیتے ہو، اگر ہندوستان کا آزاد کرانے میں انہی لوگوں کی جد و جہد، انہی لوگوں کی کوشش اور انہی لوگوں کی محنت ہے جن کا تم نام لیتے ہو، تو یہ 14,000 علماء جو پھانسی کے پھندے پر چڑھے ان کی قربانیاں کہاں چلی جائے گی؟ یہ علماء جن کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے اوپر سے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلایا گیا، ان کی قربانیاں کہاں چلی جائے گی؟ یہ علماء جن کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا ان کی قربانیاں کہاں چلی جائے گی؟ یہ علماء جن کو ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا ان کی قربانیاں کہاں چلی جائے گی؟ یہ علماء جن کو دریائے راوی میں ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں ڈال کر اور دریا میں ڈال کر اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، ان کی قربانیاں کہاں چلی جائے گی؟ کیا ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیا
دیا جائے گا، کہ ان کی تاریخ کو بھلا دیا جائے گا، کہ ان کی تاریخ کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ کیا احمد اللہ شاہ مدراسی کی کوئی تاریخ نہیں ہے جس کو انگریز نے پکڑ کر جب گورے افسر کے سامنے پیش کیا تو گورا افسر اٹھ کر کھڑا ہو کر رونے لگا اور کہا شاہ جی آپ تو میرے استاذ ہیں، میں نے آپ سے مدراس میں عربی کی کتاب پڑھی ہے، لیکن لوگوں کا حکم ہے کہ آپ پر وارنٹ ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا۔ تو شاہ جی نے بڑی عجیب بات کہی، او انگریز میرے شاگرد، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی ہے، ہمارے اکابر نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، ہمارے اکابر نے اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا جعفر تھانیسری کو پھانسی کا حکم ہوا اور مولانا یحییٰ علی کی داڑھی کے بال کاٹے گئے۔ عزیزان ملت، آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ ہمارے اکابر نے کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ آگ پر پکایا گیا ہے، جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا ہے، دریاؤں میں ڈالا گیا ہے اور پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا ہے۔ کیا یہ قربانیاں کم ہیں؟ یا ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں جو آج ہندوستان آزاد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا جعفر تھانیسری کو پھانسی کا حکم ہوا اور مولانا یحییٰ علی کی داڑھی کے بال کاٹے گئے۔ جب پھانسی کا حکم ہوا تو امبالی کی جیل سے لاہور لے جایا گیا۔ جب لاہور جیل میں پہنچے تو لاہور جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا کہ ملا ایسے باز نہیں آئیں گے، ان کو لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ انگریزوں نے لوہے کے پنجرے بنائے اور 3 علماء کے لیے بنائے۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے پنجرے بنائے کہ ان پنجروں میں چونچ اور نوکدار کیلیں اور سلاخیں لگا دی۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، ہمارے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہمارے جسم پر جوڑیانہ لباس تھا اور ہمیں پنجروں کے اندر بند کر دیا گیا۔ ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہم ٹیک نہیں لگا سکتے تھے۔ عزیزان ملت، آپ دل کی گہرائیوں سے سوچیں، جب آدمی 5 منٹ بیٹھ بھی نہ سکتا ہو، کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو، درمیانی حالت ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ آگے مولانا جعفر تھانیسری فرماتے ہیں کہ لاہور کی جیل سے ہم کو ملتان لے جایا گیا اور ہمارے پنجروں کو مال گاڑی کے ڈبوں میں ڈالا گیا اور لاہور سے ملتان یہ ریل گاڑی 3 مہینے میں پہنچی۔ کہیں کہیں ایک مہینہ کھڑی ہو جاتی تھی، کہیں فوراً چلا دیا جاتا تھا، کہیں فوراً چلا کے رکا دیا جاتا تھا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے جسم سے خون بہہ رہا تھا، ہمارے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، ہمارے پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب ہم ملتان پہنچے اور ہم کو جیل خانے میں لے جایا گیا، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر، تو شام کو انگریز نے کہا کہ صبح کو مولویوں کو پھانسی دی جائے گی۔ رات میں ہم نے خوشیاں منائی۔ جب صبح کو وہ انگریز ہمارے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مولویوں تم کیوں خوشی مناتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، نامعلوم ہماری بخشش ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن ادھر تم ہمیں پھانسی دو گے، ادھر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ تو وہ انگریز کہنے لگا کہ مولویوں جس موت سے تم خوشی مناتے ہو وہ موت بھی تم کو نہیں دی جائے گی، 14 سال کے لیے تمہیں کالے پانی کی سزا دی جائے گی۔ مولانا جعفر تھانیسری فرماتے ہیں کہ جب ہم کو کالے پانی کی سزا کے لیے لے جائے جانے لگا تو آخری ملاقات کے لیے ہماری بیوی بچوں کو ہمارے سامنے لایا گیا۔ میرا چھوٹا سا بچہ جو 8 سال کا تھا، جب اس نے میری یہ حالت دیکھی کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے اور جسم سے خون بہ رہا ہے، تو بے زار و قطار رونے لگا۔ میری بیوی بھی رونے لگی۔ میں نے کہا آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، اگر اللہ نے زندگی نہیں رکھی تو انشاءاللہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ میرے دوستو، یہ 1857 کی جنگ آزادی کا واقعہ ہے، ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، جن کی جد و جہد، جن کی کوشش اور جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک 51 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ مولانا محمود الحسن دیوبندی نے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ میں بہت مختصر بات ختم کر رہا ہوں۔ 1921 میں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔
جب جنازہ اٹھایا گیا تو حکیم اجمل خان جو بڑا مشہور حکیم تھا انہی کا مرید تھا، اور انہی کے گھر پر انہی کی کوٹھی پر حضرت کا انتقال ہوا۔ جب دہلی سے دیوبند جنازہ لایا گیا اور غسل دینے کے لیے تختوں پر لٹایا گیا، جب کپڑے اتارے تو کمر پر دیکھا کہ حضرت کی کمر پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، حضرت کی کمر پر گوشت نہیں تھا۔ یہ حالات دیکھ کر لوگ رونے لگے، اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کلکتہ میں حدیث درس دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے شرکت کی اور تشریف لائے، لوگوں نے ان سے یہ واقعہ بتایا تو مولانا حسین احمد مدنی رونے لگے اور کہا کہ میرے استاذ محترم یعنی مولانا محمود الحسن نے مجھے منع کیا تھا کہ میرے اس راز کو فاش نہ کرنا، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ مالٹا کی جیل میں انگریز استاذ محترم کو ایک تہ خانے میں لے جاتا تھا اور وہاں پر گرم گرم سلاخیں، گرم گرم سریا کمر پر لگاتا تھا اور یہ کہتا تھا محمود الحسن تو اپنا فتویٰ انگریزوں کے حق میں دے دے۔ تو مولانا محمود الحسن جب ہوش میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ میں بلال کا وارث ہوں، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میری چمڑی ادھڑ سکتی ہے، لیکن میں تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، یہی وہ ہندوستان ہے جس کو ہمارے اکابر نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، یہی وہ ہندوستان ہے جس کو بے پناہ قربانیوں کے ذریعے پروان چڑھایا تھا، یہی وہ ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے 1857 سے لے کر 1947 تک 51 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگر ہمارے اکابر کی قربانی نہ ہوتی تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں تو یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند موٹی موٹی باتیں عرض کی ہے کہ ہم اس ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارے اکابر نے اپنے خونوں سے سینچا ہے، یہ ملک ہمارے اکابر نے اپنی جان دے کر سینچا ہے، یہ ملک ہمارے اکابر نے اپنی قربانیوں سے سینچا ہے۔ ان کا ثبوت ہمارے لیے ضروری ہے، ثبوت پیش کرے اور اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد کرے کہ ہمارے اکابر نے اس ہندوستان کو کس طرح سے آزاد کرایا ہے۔ میں آخری بات اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیوں مرتے ہو یارو صنم کے لیے، کیوں مرتے ہو یارو صنم کے لیے، دوپٹہ بھی نہ ملے گا کفن کے لیے، مرنا ہے اگر تو مرو وطن کے لیے، ترنگا تو مل جائے گا کفن کے لیے۔ اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ضرور ہوگی چراغ جلائے رکھنا، لہو دے کر کی ہے جس ترنگے کی حفاظت ہم نے، لہو کہتے ہیں خون کو، خون دے کر کی ہے جس ترنگے کی حفاظت ہم نے، اس ترنگے کو سدا چھت پر لگائے رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔